اور ناظرین کرام، ہم سب کے لیے حقیقت میں یہ بہت ہی بڑا خوشی کا ایک موقع ہے، اور اگر یوں کہا جائے یہ ہم سب کے لیے بہت ہی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ اس عظیم الشان مہینے میں داخل ہو رہے ہیں کہ جس مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، اے شر کے متلاشی، اے شر کے پیچھے بھاگنے والے رک جا، اے نیکیوں کے متلاشی آگے بڑھ۔ مراد یہ ہے آگے بڑھ، تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ آ چکا ہے کہ جس میں سرکش جنات اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ کے لیے نیکیاں کرنی آسان ہو جائیں اور آپ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا کے جنت میں داخلے کی تگ و دو اور سعی کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ یہ جو ایک مہینہ ٹریننگ کا اور تربیت کا آیا ہے، یہ آپ کو اور مجھے پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے بھی اس مہینے کے استقبال کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا ہے اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اس مہینے کے اندر عبادات کے بہت سے اعمال و افعال کو اللہ رب العزت نے بندہ مومن کے اوپر لازم کیا۔ ان میں سے ایک جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا، اور پریشان نہیں ہونا، یہ روزے تمہارے سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے، لیکن فرض کیے کیوں گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد بھوک اور پیاس کو کاٹنا نہیں ہے۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے اپنی اصلاح کر لو، اپنا تزکیہ کر لو، سوچو، غور و فکر کرو، ایک اللہ کے لیے اللہ نے ہی کہا ہے نا، کسی اور کا حکم تو نہیں ہے نا کہ سحری کے بعد کھانا نہیں کھانا، حلال دودھ نہیں پینا، حلال بیوی کے پاس نہیں جانا، حلال مشروبات نہیں پینے، حلال اللہ کے لیے حلال چھوڑ رہے ہو تو تمہاری عقل اور منطق کی بات ہے۔ اگر اللہ کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہو تو ٹریننگ کرو، اللہ کے لیے حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ کے لیے دودھ چھوڑ دیا، سود نہیں چھوڑنا، اللہ کے لیے شراب چھوڑ دی ہے، رشوت نہیں چھوڑنی، اللہ کے لیے حلال پکیزہ بیوی طاہرہ مطہرہ اللہ کے کلمات کے ذریعے سے بندہ مومن کے اوپر اور مومنہ کے اوپر یہ مرد اور عورت حلال کیے گئے ہیں، ان کو تو چھوڑ دیا۔ رمضان آ گیا ہے، روزہ آ گیا ہے، ان کے قریب نہیں جانا، تو غیر محرم عورت اور مرد کو کیوں دیکھنا ہے؟ اگر اللہ کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہو تو اللہ کے لیے حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ وعدہ کریں اللہ سے۔ اللہ روزے کی گرد و غایت لعلکم تتقون ہے عقیدہ ہے، ایمان ہے، تو پھر اللہ تجھے اس طرح متقی بن کے دکھائیں گے۔ آج ہی وہ دن ہے، آج وہ عظیم الشان مہینے کا پہلا دن ہے، آج ہی ایمان کی کیفیت بھی کچھ بندے کی بڑی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان آتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، ہم رمضانی مسلمان بن گئے ہیں، ہم رمضانی مسلمان ہیں، رمضان کو مسجدیں، بتائیے آج آپ جس مرضی مسجد میں، لاہور کی کیا پورے پاکستان کی چلی جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے مسجد تنگی دامہ کا شکار ہوں گی۔ پورا سال یہ نمازی کہاں گئے؟ جمعوں میں مسجدیں بھری ہوتی ہے، وہ جمعے کے نمازی باقی نمازوں میں کہاں جاتے ہیں؟ لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ آج ارادہ کیجئے، عہد کیجئے، اللہ اگر روزہ تو نے فرض کیا، تیرے حبیب کی سنت ہے، اس کے فضائل ہیں، اجر و ثواب ہے، تو انشاءاللہ اپنی اصلاح کرتے ہوئے تقوی کو بھی ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں داخل کر لیں گے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ
جس بندے نے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی مولوی، مفتی، علامہ، فقیہ، امام کا قول نہیں ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به، جس بندے نے بری بات نہیں چھوڑی، روزہ رکھ لیا جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ لیا گالیاں نکال رہا ہے، روزہ رکھ لیا غیبت کر رہا ہے، روزہ رکھ لیا چغل خوری کر رہا ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی غور کریں، روزہ رکھ لیا خاوند کی ناشکری ہو رہی ہے، لان تان ہو رہی ہے، روزہ تو رکھ لیا اور بری بات نہیں چھوڑی، والعمل به، روزہ رکھ لیا بیوی کے پاس نہیں جانا لیکن فلم دیکھ رہا ہے، بیوی کو چھونا نہیں ہے لیکن غیر محرموں کے پروگرام دیکھ رہا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے نہ بری بات چھوڑی، چاہے کلام کے لیے ہو چاہے عمل والی ہو، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ میرا بندہ کھانا اور پینا چھوڑ دے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ نبی محترم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کسی بندے سے، کیا اللہ چاہتا ہے آپ بھوکے رہیں؟ لعلکم تتقون، اللہ چاہتا ہے آپ اس ٹریننگ کو سمجھیں، یہ اللہ آپ کی کیا تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ اس ٹریننگ کے اندر شامل ہو جائیں، اللہ نے جو پروگرام ٹریننگ کا دیا ہے اس کو بھی سمجھے تو صحیح، اس کو سمجھنا یہ ہے کہ اگر اللہ کے لیے حلال کردہ چیزیں چھوڑ دی ہیں اللہ ایک ماں کے لیے، انشاءاللہ باقی 11 مہینے نہیں ہیں، زندگی اتنی مختصر ہے، آپ کے سامنے جمعے میں رکھا تھا، 15 برس بچپن میں گزر گئے، 15 برس نیند میں گزر گئے، 60 سال کی عمر میں 15 برس بچپن میں گزر جاتے ہیں اور 15 برس سو کے بندہ گزار دیتا ہے، آپ بتائیے، اور بلکہ جن کی نیند کچھ زیادہ ہو اس سے بھی زیادہ سو جاتے ہیں، 30 برس کی زندگی ہے، اس کے اندر اللہ موقع دے رہا ہے 1 ماہ ٹریننگ تربیت کا، جو مسلمان ہے وہ روزہ رکھتا ہے، اگر 1 ماہ یہ رکھ سکتے ہو تو 11 ماہ کے اندر اللہ کی حرام کردہ چیزیں، اللہ کی حرام کردہ اشیاء، اللہ کی حرام کردہ باتوں کو چھوڑنے میں کیا پرابلم ہے؟ اللہ کی قسم زندگی کے مقصد کو ہم فراموش کر چکے ہیں، چونکہ رمضان ہی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اس لیے چند باتیں اسی حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے بھائیو، یہ جو مہینہ آیا ہے اس مہینے کی جو پہلی عبادت روزہ ہے، صیام، اور صائم روزہ رکھنے والے کو کہتے ہیں، اس کا جو ٹرانسلیشن ہے اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ صائم، صائم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، صیام بھی رک جانے سے ہے، صائم بھی رکا ہوا، کسی چیز کے رک جانے کو مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو روک لیا کھانے اور پینے سے، اور حقیقی صائم وہی ہے جو اپنے آپ کو روک لے برائیوں سے، اور یہ حدیث کے اندر اس چیز کا مفہوم بھی ملتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے جھگڑا کر رہا ہے، اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اگر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے اور آپ روزے سے ہیں، آپ کا غصہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا، تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، غصہ بھی کنٹرول کرنا ہے، اور کیا کہنا ہے؟ انی صائم، میں تیری بات کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ میں رکا ہوا ہوں، میں روزے سے ہوں، جو مرضی آپ کو کچھ کہتا رہے، آپ تجربہ کر کے ایک مرتبہ یہ الفاظ کہہ کے دیکھیے تو صحیح، یہ حکیم امت تو امتی ہوتا ہے، یہ وہ دانا ہے، یہ وہ حکیم ہے جو اس امت کے نبی ہیں، انہوں نے آپ کو یہ بات اور طریقہ سکھلا دی ہے، غصہ بھی کنٹرول کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا دیگر احادیث ملتی ہیں کہ صرف غصے کو روزہ کنٹرول نہیں کرتا، شہوتوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے، نظر بازیوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پوری کے پوری ایک ٹریننگ ہے۔ اور ایک بات آپ سن کے شاید حیران رہ جائیں کہ ایک روزہ، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی توجہ کریں، بہت سی عورتیں، بہت سی بیٹیاں روزہ رکھنے میں سستی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور معمولی سی کوئی بات ہو اس کے اوپر روزہ چھوڑ دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، کتنے زیادہ نہیں، ایک، صرف ایک روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، اللہ رب العزت جہنم کو اس سے 70 سال کی مسافت پہ لے جاتے ہیں۔ اب یہ جو روزہ رکھتا ہے اس کے بارے میں محدثین نے، پہلی بات یہ، اس حدیث کو امام البانی نے صحیح کہا ہے، اور یہ جو حدیث ہے کیا یہ فردی روزے کے بارے میں؟ یہ حدیث ایک عام نفلی روزے کے بارے میں ہے۔ ایک بندہ سال میں کسی بھی وقت، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کسی بھی وقت روزہ رکھیں گی، ایک روزہ، صرف ایک روزہ
اللہ نے مجھ سے اور آپ سے یہ وعدہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. آپ کی عمر 40 برس ہے, آپ کی عمر 70 برس ہے, آپ کی عمر 30 برس ہے, خود کیلکولیشن کر لیجئے. اس کا اور جہنم کے مابین 70 سال کی مسافت طے ہو جاتی ہے. اگر نفلی روزے کا اجر و ثواب یہ ہے تو آپ خود ذرا غور کیجئے, گمان کیجئے کہ فرضی روزے کا اجر و ثواب کیا ہوگا. اور اس لیے محدثین نے کئی دفعہ کیلکولیشنز بھی کر دی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے جو بندہ مسلمان ہوتا ہے, ایمان والا ہوتا ہے, بالعموم کی بات ہو رہی ہے, زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اس کو زندگی میں 25-30 برس روزے رکھنے کا موقع ملتا ہے. اور ایک نفلی روزہ اگر 70 برس کی مسافت طے کروا دیتا ہے جہنم سے, تو ایک ماہ کے روزے 2100 برس, 10 سال کے روزے 21,000 سال, 20 سال کے 42,000. آپ ذرا کیلکولیشن کریں. اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسلمان اپنی زندگی میں تقریباً 25-30 سال کے روزے رکھ لیتا ہے. گویا وہ 50,000 سال کی مسافت کا جو دن ہے, اللہ رب العزت اس کو محفوظ کر کے جنت میں داخل کر دے گا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتلاؤں, اور یہ آپ کے سامنے سکہ اور راجے موقف رکھ رہا ہوں, اگرچہ ان میں ابحاث طویل ہوتی ہیں, حیران رہ جائیں گے. آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی نا کہ کل قیامت کے دن مفلس وہ ہے جو آتا ہے بڑی نیکیوں کے ساتھ بانٹی جاتی ہے. آپ نے یہ حدیث سنی ہے, اس کی نیکیاں بانٹ دی جاتی ہے. کن کے اوپر؟ جن کے اوپر اس نے ظلم کیا, کسی کو گالی دی, تھپڑ مارا, بانٹی جا رہی. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں, اس کے اوپر گناہ ڈلنا شروع ہوتے ہیں. آپ سب نے یہ حدیث سنی ہے, لیکن اس کی بعض طرق اور بعض تشریحات شاید آپ نے نہ پڑھی ہوں. بعض طرق اور تشریحات میں یہ بھی آتا ہے جب اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو چکی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر برائیاں ڈال دی ہوتی ہیں, اور ابھی نیکیاں لینے والے اور تقاضا کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں, اللہ کو کہتے ہیں, اللہ تو نے اس کی ساری نیکیاں تقسیم تو کر دی, برائیاں بھی اس کے اوپر ڈالتا چلا جا رہا ہے, بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم نظر آ رہا ہے, لیکن ہمیں ایک چمکدار نیکی ایسی ہے جو اس کے نامہ اعمال میں نظر آ رہی ہے, آپ اسے تقسیم نہیں کر رہے. کیا بات ہے؟ محدثین نے اس حدیث کو بیان کرتے کرتے, جو مشہور حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے, ایک تشریح میں یہ بھی لے کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت اس تقسیم کرنے کے بعد اس بندے کے سوال کے اوپر کہ وہ چمکدار نیکی تقسیم کیوں نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے الصوم لی وانا اجزی بہی. دنیا کی ہر نیکی رب تعالیٰ تقسیم کر دے گا, لیکن روزہ ایک ایسی نیکی ہے کہ بندہ تنہا تھا, میرا بندہ تنہا تھا, میرا بندہ اکیلا تھا, پانی پی سکتا تھا, لیکن اس وقت اس کی ایمان کی کیفیت یہ ہے تھی, بڑا بے ایمان تھا, بڑا نفاق سے بھرا ہوا تھا, لیکن اس لمحے میں اس کی کیفیت یہ تھی, میں پانی نہیں پیوں گا کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. الصوم لی, دنیا کی ہر نیکی کو تقسیم کیا جائے گا, لیکن جو رب تعالیٰ ہے وہ الصوم لی, یہ روزہ میرے لیے ہے, میں اس نیکی کو تقسیم نہیں کروں گا. اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ محدثین نے اس کی ابتدا کتنی خوبصورت انداز میں کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب روزہ دار پورے کا پورا روزہ رکھ لیتا ہے, پورے کا پورا دن اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے, اور جس وقت افطاری کا وقت آتا ہے وہ چند لقمے کھاتا ہے, فرشتے دوڑتے ہیں اس کے اجر و ثواب کو لکھنے کے لیے, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے کہتے ہیں تیرے بندے نے تیری خاطر بھوک کاٹی, پیاس کاٹی, ایمان کے رستے پہ چلا, افطاری کا وقت رب تعالیٰ آ گیا ہے, کتنا اجر لکھنا ہے. باقی نیکیوں کی تو ڈویژن اور حساب کتاب فرشتوں کو بتلا دیا گیا, فلاں نے اللہ اکبر کا لکھ لو, فلاں نے نماز میں یہ کا لکھ لو. کفیات کا پتہ اللہ ہی کو ہوتا ہے. انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے, فرشتے رب کو کہہ رہے ہیں اللہ کیا لکھیں؟ اللہ کہتے ہیں الصوم لی, تم صرف ایک روزہ لکھ دو, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اس کا اجر و ثواب میں تمہارے سے بھی پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں. کل قیامت کے دن یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہوگا, جتنا چاہوں گا عطا کر دوں گا, جتنا چاہوں گا عطا کر دوں گا. حتیٰ کہ روزے دار
جب جنت کے دروازوں پہ پہنچیں گے ان کے لیے ویلکم کے لیے الگ دروازہ ہے، صدقے کا دروازہ بھی ہے، جہاد کا بھی ہے، باپ بھی ایک اس درجے کا جنت کا دروازہ ہے، لیکن روزے داروں کے لیے باب الریان۔ اور کیوں کہا باب الریان؟ اس لیے کہا کہ روزے دار سارا دن جب بھوک کاٹتا ہے تو افطاری کے وقت کے قریب جب پہنچتا ہے تو اس کے منہ سے ایک باس، ایک بدبو آتی ہے، اور نبی محترم کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ نبی محترم فرماتے ہیں تمہارے رب کو وہ بدبو جس کو تم بدبو سمجھتے ہو وہ مشک کافور سے، دنیا کی سب سے اچھی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، اور اسی لیے اس کو کہا جائے گا آؤ یہ خاص دروازہ خوشبوؤں سے بھرا ہوا صرف تمہارے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی عظیم عبادت کا مہینہ، اتنی عظیم عبادت، ہر بندے کو ویسے تو مریض کو اپنی کیفیت کا پتہ ہوتا ہے، کئی بندوں کو واقعی نزلہ زکام اتنا شدید ہوتا ہے وہ نہیں رکھ سکتے روزہ، لیکن کیا اتنی عظیم عبادت، کمر میں درد ہو رہی ہے نہیں رکھنا، نزلہ ہو رہا ہے نہیں رکھنا، چھوٹی چھوٹی بیماریاں نہیں رکھنا، بلڈ پریشر ہے نہیں رکھنا، شوگر ہے نہیں رکھنا، اور یہ بیماریوں کے اندر یہ چیزیں فائدہ مند ہیں۔ آپ صرف ایک حدیث کے اوپر غور کریں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بہت سے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، انشاءاللہ دعا بھی کروائیں گے مختصر سے وقت میں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، آپ صرف اس ایک حدیث کے اوپر صحیح معنوں میں غور کر لیں تو آپ کو روزے کا فلسفہ بھی، روزے کا اجر و ثواب بھی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں، سحری کرنے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ آپ نے شاید یہ سنی، آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، اور کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہوتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یہ بندہ کھانا کھا رہا ہے کہ چھوڑ رہا ہے؟ اگر کھانا کھانے کا اجر اتنا ہے تو کھانا چھوڑنے کا اجر کتنا ہوگا؟ کھانا کھانے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ درود بھیج رہے ہیں تو اللہ کے لیے کھانا چھوڑ دینے والوں کا اجر کتنا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اس مہینے کے اندر اپنی اصلاح کریں، ہمیشہ کے پلان بنائیں، ہمیشہ کے منصوبے بنائیں، دائمی پروگرام بنائیں۔ جتنا مرضی گناہ گار بندہ ہے آ جائے، اللہ تعالیٰ بھی منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ جنت کے اندر بھیجا تھا آدم کو، آدم کو پیدا کیا، آدم نے کیا نیکی کی؟ کوئی نیکی نہیں کی۔ ہمارے والد ہیں، نبی ہیں، سردار ہیں، لیکن بغیر نیکی کے کہاں بھیجا تھا؟ جنت میں۔ گویا جنت مسکن انسان ہے، اصل ٹھکانہ ہے۔ آدم کو بھی بغیر نیکی کے جنت میں داخل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کا حساب بھی عجیب رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ پاک۔ اللہ تعالیٰ نے 50% زندگی گناہوں میں گزار دو، صرف 50% نیکیوں میں گزار دو، رزلٹ کیا؟ پاس، کامیاب، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میری طرف آئے، چل کے آئے، میں دوڑ کے آتا ہوں، ایک ہاتھ آئے میں گز بھر آتا ہوں۔ آئیے اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف آئیے، مسجدوں کو آباد کیجئے، مسجدوں میں بیٹھ جائیے۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ ان دروس کے حوالے سے ہر روز کوشش کریں گے، اسی بات کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اس اجر و ثواب میں شامل کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ بات سن کے کسی بندے کا دل بدل دے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔